أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ بفضلہ تعالی ہم لوگ القرآن اس سبجیکٹ کے تحت پہلا پارہ اس کا ترجمہ اور تشریح کر رہے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 93 اس سے آگے انشاءاللہ کریں گے۔ 92 سے شروع کر کے آگے انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں بقوہ زور سے، واسمعوا اور سنو، بولے قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، وعصینا اور نہ مانا، واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی بسبب اس کے جو آگے بیچ چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریص دوسرے لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے زیادہ جنہوں نے شرک کیا خواہش کرتا ہے
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ حالانکہ نہیں چھڑا سکتی اس کو عذاب سے کہ ایسی عمر اس کو مل جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کرتے تھے۔ یہاں سے 12واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دو کہ جو ہو دشمن جبرائیل کا تو بے شک نازل کیا ہے اس نے یہ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تھا اس سے پہلے، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دلوں پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کا، تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکال کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو یقیناً اللہ ہے دشمن کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک نازل کی ہیں ہم نے تیری طرف آیات جو واضح ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک نازل کی ہیں ہم نے تیری طرف آیات جو واضح ہیں، اور نہیں انکار کرتے ہیں ان سے مگر جو نافرمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی کیا انہوں نے کوئی عہد تو پھینک دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر نہیں ایمان لاتے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بتیروں کو ایمان نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کو تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا، اس آیت میں اسٹوڈنٹس اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، وما انزل علی الملکین، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور نہیں سکھاتے تھے، وما يعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو، من احد، کسی کو، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، جب تک نہ کہہ دیتے تھے در حقیقت ہم ہیں آزمائش، تو نہ تم کفر کرنا۔ ہم ہیں آزمائش، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے در حقیقت ہم ہیں آزمائش، تو نہ تم کفر کرنا۔ تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے، کہ وہ جدائی ڈال دیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ کہ جدائی ڈال دیں جس کے ذریعے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ کہ جدائی ڈال دیں جس کے ذریعے سے
درمیان میں مرد اور اس کی بیوی سے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا، اور وہ سیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ کوئی فائدہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں یہ بات کہی گئی، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن، یہ جادو فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان امتیاز اور آزمائش کے لیے نازل ہوا، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں منافی ایمان، کلمات اور افعال ہوں، اور جو اس سے بچے، نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتریدی کا قول ہے۔ جو سحر کفر ہے اس کا عمل اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جائے گا، جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں اس کا عمل قطعاً طریق کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت۔ جادوگر کی توبہ قبول ہے، جادوگر اگر توبہ کرے تو قبول ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی ان آیات سے اللہ تعالیٰ ہے، اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہے، اسباب کی تاثیر مشیت کے تحت ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو
کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کا شان نزول، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعینا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، ہمارے حال کی یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ تو یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہود کی لغت میں یہ کلمہ سوء ادب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کی تعظیم و تاکیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں یہ ترک ادب کا شائبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ وقول انظرنا واسمعوا، اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے اور ہمتاً گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت میں جو ہے وہ ادب سے اور احترام سے بیٹھنا چاہیے۔ اس میں آگے اگر ہم تفسیر میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، یہی ادب ہے۔ مسئلہ دربار انبیاء میں آدمی کو ادب کے اعلیٰ مراتب کا لحاظ لازم ہے۔ اور وللکافرین میں اس طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ اگلی آیت میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کی ایک جماعت، آیت کی اگر ہم تفسیر میں دیکھیں، یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیرخواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیرخواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پھر مزید یہ بات بھی اس آیت سے ملی، یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت ملی۔ یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت ملی۔ تو یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی، ان آیات میں شروع ہم نے کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے، اور سنو۔ بولے قالوا سمینا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اس آیت میں یہ بات کہی گئی، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کو تک دیکھ رہا ہے۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دلوں پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی من کان عدوا للہ، اس آیت میں کہا گیا جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اگلی آیت میں اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں اور ان کے منکر نہ ہو مگر فاسق لوگ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بتیروں کو ایمان نہیں۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں، مرد اور اس کی عورت میں،
اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ آگے فرمایا اللہ نے، اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، آخر تک وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ ان آیات کے ترجمے کو اچھے طریقے سے تیار کریں، ترجمے اور تشریح کو۔ پیپر جو ہیں وہ نزدیک ہیں، پورا پارا اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو بغور ریویو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور باقی جو کورس ہے اس کو بھی تیار کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔